My name is Tariq Mahmood Bhatt, and I am in charge of diplomatic wing of Kashmir Students Action Fund. Diplomatic wing in students. What is the struggle of Kashmir? The struggle within Kashmir is national independence struggle. Our objective, our main objective is to liberate our motherland from foreign occupation and to establish a national government over the Kashmir. And we also struggle on very three fronts of freedom fight: is diplomatic front, armed front, and political front. Our struggle is only for national independence, total national independence. What do you mean by national independence? National independence means that Kashmir belongs to Kashmiris only, and we want our national independence. When we say we want national independence, we want an independent state of Kashmir. We say that we want an independent state of Kashmir, and we have territory of Kashmir 85,000 square miles, which is greater than 100 countries of the world, independent countries, and we have our population, 12 million population of Kashmiris, is greater than 113 independent states of the world. So we have all the rights to emerge on the map of the international world as an independent nation. 20% of the population of Kashmir is non-Muslim. Yeah. How will you win that population over to your cause? When we say that we are fighting for national independence, it includes that we are also fighting for those non-Muslims, because they are also Kashmiris, though they are non-Muslim, Buddhists, Sikhs, Hindus, but they are also sons of Kashmir. What do you see as the role of students within the national liberation struggle of Kashmir? When we go to the pages of history, we see that there is none of the national liberation movement all over the world in which students have not played a vital role. So, in our neighborhood, Pakistan, when Pakistan was liberated, in India, in Afghanistan, Algeria, and Vietnam, students played very vital role in their struggle. So we, Kashmiri students, we also have prepared ourselves. We have to fight a long fight against foreign occupation, and we have to fight to smash foreign propaganda against the national independence war of Kashmir. So we are fighting on very three fronts, shoulder to shoulder, and the Jammu Kashmir Liberation Front. Actually, we Kashmir Students Liberation Front are the student wing of JKLF, and we are also struggling on political front. We are struggling on diplomatic front. We are struggling on militant wing front. We have our three wings, and Mr. Praveen Mirza is senior vice chairman of KSLF, and he also founder of militant wing of KSLF. You mentioned Vietnam, Algeria. The students in Vietnam not only fought in the guerrilla struggle, but taught the poor peasants and adjoining areas. Yet in refugee camps around here, students are not teaching other refugees. Why? Actually, refugee camps are under government control. They are under total government control. And every person of the city, every person of any organization is not allowed to intermingle with them due to some problems. So we could not do so, but we are trying our best. The Mujahideen, and the refugees who come to us, to meet us, to see us, we try our best to teach them, to indoctrinate them what is our national independence, what is our history. We have our history extended upon 6,000 years. And there are only 4 or 5 countries in this world who have so branded history as much as our Kashmiri history. Who major and jehde dushman in Kashmir de, wo kaun hain? Sir, Kashmir ke jo 3-4 bade dushman
پھر سوال کروں. پنجابی شاید میں صحیح نہ بول سکوں آپ تسی جہی زبان مرضی بولو یار, میرے تے آسانی ہے, میں پہاڑی پڑھنا, مینوں ذرا اردو نال مینوں مرچاں لگ جاندیاں, مینوں مرچاں لگ جاندیاں, اگر ضرورت نہ پوے میں اردو چ نہ بول رہا. کشمیر دے اہم دشمن کون ہیں؟ کشمیر کے 2-3 قسم کے دشمن ہیں. ان میں سے پہلا نمبر تو کشمیری قوم کے اپنے ان افراد کا ہے جو بیمار ذہنیت کے مالک ہیں اور آزادی سے کافی حد تک مایوس ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ کشمیر کے اپنے سیاستدان وہ اس آزاد حصے میں ہوں یا اس غلام حصے میں. اگلا نمبر کشمیر کے اندر وہ قوتیں ہیں دشمن کے, جن میں فوجی بھی آتے ہیں, جن کے ذریعے دشمن نے کشمیر کے اندر جبرانہ قبضہ جما کے رکھا ہے. اس کے بعد ہمارے دشمن انٹرنیشنل لیول پہ وہ سامراجی قوتیں ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں کشمیر کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئے روڑے اٹکا رہے ہیں. لیکن ایک میجر دشمن اس وقت انڈیا نہیں. جی ہاں, میجر دشمن ہمارا اس وقت انڈیا ہے. انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جڑے مجاہد لڑ رہے ہیں انہوں نے اسلحہ پاکستان دے رہا ہے. کون دے رہا ہے اسلحہ مجاہدان میں؟ سر آپ کچھ بھی کر لیں, کسی بھی ذرائع سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر لیں, یہ بات کنفرم ہے کہ ہندوستان نے ڈیفینیٹلی جو الزام ہے وہ پاکستان پہ ہی لگانا ہے. اس پہ الزام جہاں تک مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کے اسلحے کا حصول کا تعلق ہے, یہ بات پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ کشمیر کے بہت ہی قریب دنیا ایشیا کی سب سے بڑا آرم اسٹرگل کی مارکیٹ ہے درہ عالم خیر میں, اور وہاں چھوٹے سے چھوٹے اسلحے سے لے کے ٹینک تک خریدے جا سکتے ہیں. ابتدا میں مجاہدین نے کسی طرح خود اپنے طور پہ وہاں اسلحہ اکٹھا کیا ہے, وہ سمندر سے بھی خریدتے ہیں. اس کے علاوہ آرگنائزیشن جو ہیں, تنظیمیں جو ہیں, وہ کسی حد تک اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ یہ حصہ بھی کشمیر کا ہے اور یہاں بھی لاکھوں کشمیری رہتے ہیں, ان کے اس ایجنسیوں میں بھی تعلقات ہیں, تو وہ یہ ایک شکل نہیں ہے ان کے اسلحے کا حصول کا. اور اب جو ان کا ایک اور ذریعہ نکل آیا وہ یہ کہ وہ ہندوستانی فوجوں پہ, ان کے ٹروپس پہ اٹیک کر کے وہ بھی تھوڑا بہت اسلحہ ان سے بھی حاصل کر رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان سے ہمیں سیاسی اور اخلاقی مدد حاصل ہے, لیکن پاکستان سے مسئلہ قسم کی کوئی مدد ہمیں حاصل نہیں ہے. پاکستان کیا کر رہے ہیں تحریک آزادی کی؟ میں نے ابھی ذکر کیا نا, پاکستان سے ہمیں سیاسی اور اخلاقی مدد حاصل ہے, اور سفارتی سطح پہ بھی پاکستان نے حال ہی میں جو اسلامی وزراء کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی پاکستان کی کوشش کشمیر کے سے متعلقہ قرارداد بھی منظور ہوئی. بین الاقوامی سطح تک کشمیر کی نیشنل سٹرگل تسی کس طرح دیکھتے ہیں؟ بین الاقوامی سطح پہ ہم اپنی طرف سے ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ اس کو قومی آزادی کی جنگ کے طور پہ پیش کیا جائے. کسی قسم میں اس کا مذہب کا وہ مذہبی رنگ اس کو نہ دیا جائے, کیونکہ ہم لوگ واضح طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دنیا کے اندر جو کنٹرول ہے وہ یہودیوں اور صہیونی قوتوں کا ہے, اور یونائٹڈ نیشن میں بھی وہی جو کچھ چاہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ وہ اسلام کو تو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم اسلامی حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ کسی صورت میں اسٹرگل کرنے کے حق میں نہیں. تسی کہندے ہو کہ جڑا تہاڈا مذہبی جنگ نہیں, لیکن جس وقت تسی مظاہرہ کرتے ہو اس وقت تسی اسلامک نعرے لگاندے ہو. دنیا کی جو بھی بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں اس میں مذہب کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اس وقت روس کے اندر جو کچھ انقلاب برپا ہو رہا ہے یا افغانستان میں ہوا یا فلسطین میں ہو رہا ہے, اس میں بھی مذہب کا عمل دخل ہے. مذہب کے لوگوں کا ایک جذباتی قسم کا اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے. کسی بھی بڑی نیشنل موومنٹ میں آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ یہاں بھی وہ رنگ پایا جاتا ہے. مذہب کا سوال میں نہیں کیتا کیونکہ کشمیر کے مذہب 3-4 ہو رہے ہیں. اگر اسلام دے نعرے لگتے ہیں تو پھر سکھاں دے تو بدھواں دے بھی لگن.
سر اگر تسی بند کرنا چاہتے کر دو. ہماری جو آرگنائزیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اس کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہتے. ہمارے لیے مسلمان بھی اسی طرح جس طرح بدھ ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں جو کشمیر کے بیٹے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سن آف دا سائل جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں گن اٹھائے بلا تفریق کہ وہ کس مذہب کا ہے, کس علاقے کشمیر کے کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے. اس جگہ میں سب ہماری نظر میں, ہماری آرگنائزیشن کی نظر میں برابر ہے. اگر ایک مظاہرہ تسی کر رہے ہو جس وچ تسی اسلام دے سلوگن اٹھاندے ہو, اس دے وچ پھر ہندو کشمیری تو شامل نہیں ہو سکتا. کشمیری کو یہ روایت ہے کہ یہاں اس کی 6000 سالہ تاریخ ہے مشتمل ہے. اس ہسٹری میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کشمیر کے اندر جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں ہوتا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں, کشمیر میں آج تک اگر ہوئے بھی ہیں شاید کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا ہے. جموں کے اندر پنڈتوں نے بھی ہندوستان کو واضح انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہ جو اپنا ظلم ستم بند نہ کیا تو ہم جو ہے اس اسٹرگل میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. موجودہ وقت میں بھی جو کشمیری ہندو ہیں, پنڈت ہیں, ان کا تعاون ہمیں حاصل ہے, سکھوں کا تعاون حاصل ہے. اور جن علاقوں میں مسلمان کی اکثریت ہوگی, مثلا ایک مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں زیادہ مسلمان ہیں, تو جذبات میں وہ اس کو کیونکہ مذہبی عمل دخل تو ہوتا ہے, وہ نعرہ لگاتے ہیں تو ہندو جو ساتھ چل رہا ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی اس کو ہوگا. اور جہاں ہندو اکثریت کے علاقے مثلا جموں ہیں, وہاں اگر مظاہرہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہندو مت کے بھی اس میں کچھ عمل دخل ہوگا. لیکن زیادہ میجر جہاں رنگ یہی ہے کہ کسی طرح ہندوستان جو بڑا دشمن ہے اس کو کشمیر سے مار بگایا جائے. Derek, how do you see victory being achieved? As I have earlier mentioned that our struggle is on three fronts of freedom fight. On political field, with these demonstrations, wall writings, door-to-door convincing, publication, posters, and all possible means we are using. So we are teaching our people in occupied Kashmir, in Azad Kashmir, in Pakistan, the Kashmiris who are living in Pakistan, and Kashmiris who are living abroad. We are teaching them that what is our struggle, what is ideology, what is our history, what should us do to get our national objective. So on a political field, we are doing all things which are possible for us. On diplomatic field, in diplomatic field, we have our branches, about 12 branches in our organization has 12 branches abroad, overseas. For example, انقلاب اپنا دی انقلابی بن کے آئے رحمت للعالمین. حضرات گرامی, ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. جموں و کشمیر انجمن طلبہ اسلام کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان کشمیر کا we have our 12 branches over the seas. For example, in Middle East, in Holland, New York, Washington, London, etc. Those branches are struggling on the diplomatic front, and they go to the United Nations, they go to the embassies, they go to the human rights commissions and other organizations and dealing with human rights and democratic rights. So our chairman, Mr. Manullah Khan, who is renowned all over the world, he has also spent about 1/4 of his life within diplomatic struggle in UK.
and he has visited 32 countries of the world. He has created relations all over the world. So we are doing very well on political front as well as on diplomatic front. And to some extent we have succeeded to convince the world that we are fighting a national liberation fight, national liberation war. And our objective is only an independent, sovereign, prosperous Kashmir. And along with these two fronts, we are also struggling we are also indulged in armed struggle within occupied Kashmir, Indian-held Kashmir. We have branches in Jammu and Kashmir. We have about thousands, innumerable mujahideen, and they are being trained over there. They are being trained over there. And when India says that Pakistan is training, Pakistan is providing the training of subversive activities to Kashmiri youth, it is total false and fake story. It is Indian fabricated story. We smash this logic of India that Pakistan is going to train Kashmiris and Pakistan is providing arms and ammunition. We are getting our ammunition from smugglers, from Indian soldiers. Even Indian soldiers are also selling their arms in Kashmir. We have got reports. So we are struggling on the very three fronts of freedom fight, and we hope that our struggle will come to an end with the fruit of national independence. Yesterday, 2 of your major leaders, plus at least 9 guerrillas, were arrested. How does that affect the armed struggle within occupied Kashmir? Actually, the arrest of our 11 topmost guerrillas, including Commander-in-Chief and Deputy Commander-in-Chief, it is a biggest shock for us. It's a great shock for us. But the world has witnessed that Shaheed Ashfaq Majid Wani, our former Commander-in-Chief, when he was shot dead, people thought that now this struggle is going to end. But the world had witnessed that the Kashmiri uprising is going forward and forward. Similarly, when our great leader of Kashmir, great son of Kashmir, Maqbool Bhatt Shaheed, who has given us this ideology, and he is our spiritual father, when he was hanged by Indian army, by Indian atrocity, on 11 February 1984 in Tihar Jail, Delhi, we also were shocked that time. But you see that our struggle is continue still. When one gorilla is dead, when one gorilla lays down his life for his motherland, we believe, our nation believes that with every one drop of that gorilla, thousands of gorillas take birth. So this struggle is going forward and forward till independence. Stop it. You should interrupt him. I'm sorry. अच्छा यार कश्मीर ने इंग्लैंड ने बेचा सी कश्मीर आई थिंक 1846 दो जी really Kashmir was sold by the British to the Dogras in 1846, I think. What do you think the responsibility now is of Britain? Our nation thinks that it is you, Britain, that Kashmir was sold for 75 lakh rupees to the Dogras, and this is the darkest story of darkest period of our history. That ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਨੇ ਵੇਚ ਛੋੜਿਆ ਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਨਾ ਵੀ ਬਿਸ਼ੱਕ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ Kashmir was sold by the British. What do you feel? I think, and also my nation thinks, that it was you Britons who sold 4 million people, just like
deaf-mute kettles, and I think it is most uncivilized action of so-called civilized nation of this world. And this time in occupied Kashmir, every drop of blood which comes to the land, and every modest sister, every modest mother who is going to be raped, all this is responsibility of you Britons. And now, if British nation wants to prove that they are really civilized, they should help us. They should help our just cause. They should help Kashmiris for their national independence. They should help Kashmiris to unmask, and they should also unmask the real Hindu face of Indian rulers, Indian politicians who are championing all over the world to be as the most democratic nation, the most secular nation. Actually, they are Hindus. They are Brahmins who have segmented their nation themselves to the 4 castes. So it is moral duty of Britons now, if they want to prove themselves civilized and democratic nation, to help Kashmiris to emancipate their motherland, to emancipate their mothers, sisters, brothers from Indian yoke. It is your Britain's moral duty. When you qualify and finish your studies, what will you do? First of all, this time every Kashmiri youth, every Kashmiri young man has ambition to fight shoulder with shoulder, shoulder to shoulder to the Kashmiri brothers, Kashmiri sisters. If one cannot do so, then he has other fields. He has to struggle straightforward in political field. He has to struggle in diplomatic field. So I think if I could fight shoulder to shoulder to my brothers in occupied Kashmir, I will do it. It will be my first priority. If I could not do this, then I will spend all of my life in political and diplomatic struggle to free my motherland from Indian yoke. What is your message to the hundreds of thousands of Kashmiris abroad, particularly England and the rest of the world? I appeal to my brothers, to my sisters who live abroad over the seas. Don't forget that you are Kashmiri. Don't forget that you have responsibility of 12 million people. You are the ambassadors of Kashmir. You are the delegates of Kashmir to the overseas. You have to fight door to the door, embassy to the embassy, and street to street against Indian atrocious and brutal leaders. So I appeal them, don't forget, you are sons of a slave mother. You are offsprings of a slave father. Your first duty, your first of all duty is to spend your 24 hours thinking about Kashmir, doing about Kashmir, spending about Kashmir, struggling about Kashmir. And your struggle must be only for independent, sovereign, prosperous, and real democratic Kashmir, in which every Hindu, every Muslim, every Buddha, every Sikh has equal rights, being human being. Because we think a Hindu, a Sikh, or a Muslim, all of them need the equal food. They need the equal medical treatment. They need the equal human rights. So our struggle must stand for this. What's this?